اندھیری رات، بارش کے قطروں کی آواز، ایک نوجوان لڑکا سائیکل پر چینی شہر ہانگزھو کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، ہاتھ میں ایک پرانی انگریزی کتاب، چہرے پر خوابوں کی چمک۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا۔ لوگ ہنستے تھے، استاد کہتے تھے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نوکری دینے والے کہتے تھے تمہارے جیسے ہزار ہیں، جاؤ کوئی اور کام کرو۔ لیکن یہی لڑکا چند سالوں بعد ایک ایسی کمپنی بناتا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے آن لائن بزنس امپائر میں شامل ہوگی۔ یہ کہانی ہے جیک ما کی، ایک ایسے انسان کی جسے دنیا نے ہر موڑ پر رد کیا، مگر اس نے اپنی ناکامیوں کو طاقت میں بدل دیا۔ 10 ستمبر 1964، مایون، جس کا اصل نام جیک ما تھا، چین کے شہر ہانگزھو میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ والدین ایک چھوٹے سے تھیٹر میں روایتی چینی موسیقی بجاتے تھے۔ پیسے کم تھے مگر خواب بڑے تھے۔ جیک ما بچپن میں دبلا پتلا، کمزور اور کچھ حد تک شرمیلا لڑکا تھا۔ اسے انگریزی زبان سیکھنے کا جنون تھا اور وہ روزانہ سائیکل پر 7 کلومیٹر بیٹھ کر ایک ہوٹل کے باہر جا پہنچتا تھا جہاں غیر ملکی سیاح وزٹر آتے تھے۔ وہ سیاحوں سے مفت میں بات کرتا، ان سے انگریزی سیکھتا اور بدلے میں انہیں ہانگزھو کے ارد گرد گھماتا۔ ایک دن ایک سیاہ لڑکی نے اس سے کہا، تمہارا انگریزی نام کیا ہے؟ جیک ما مسکرایا اور بولا، جیک ما، مگر اب آپ جیک بھی کہہ سکتی ہو، اور یوں مایون بن گیا جیک ما۔ جیک ما بچپن سے ہی پڑھائی میں کمزور تھا۔ وہ پرائمری اسکول میں 2 بار فیل ہوا، مڈل اسکول میں 3 بار فیل ہوا اور کالج ایڈمیشن ٹیسٹ میں 2 بار ناکام رہا۔ جب وہ آخر کار ہانگزھو نارمل یونیورسٹی میں داخل ہوا تو سب کو لگا شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر قسمت کے امتحان ابھی باقی تھے۔ گریجویشن کے بعد اس نے 30 مختلف نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، نہیں۔ ایک بار وہ پولیس میں گیا، انہوں نے کہا تمہارا قد چھوٹا ہے، تم ہمارے قابل نہیں ہو۔ پھر وہ KFC چلا گیا۔ KFC کی نوکری میں 24 لوگ انٹرویو میں گئے تھے، 23 کو نوکری مل گئی، مگر ایک بندے کو ریجیکٹ کیا گیا جس کا نام تھا جیک ما۔ پورے 24 لوگوں میں سے صرف ایک بندے کو ریجیکشن ملا جس کا نام تھا جیک ما۔ جیک ما نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا، میں نے دنیا میں سب سے زیادہ نہیں سنی ہے اور شاید یہی نہیں میری سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ جیک ما 1995 میں پہلی بار امریکہ گیا۔ وہاں اس نے پہلی بار انٹرنیٹ دیکھا۔ اس نے کمپیوٹر پر ایک سرچ انجن کھولا اور لکھا چائنا، مگر اس وقت کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ حیران رہ گیا جیک ما، اتنی بڑی دنیا میں چین کا نام ہی نہیں۔ اس لمحے اس کے ذہن میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں چین کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم بناؤں گا جہاں دنیا بھر کے بزنس مینز آپس میں جڑ سکیں گے۔ واپس آ کر اس نے دوستوں سے کہا کہ میں ایک آن لائن ویب سائٹ بناؤں گا جس کا نام ہوگا علی بابا۔ اس کے اوپر دوست ہنسنے لگے اور دوستوں نے کہا، جیک تمہارا دماغ خراب ہے، چین میں انٹرنیٹ کس کو چاہیے؟ لیکن جیک ما کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ 1999 میں جیک ما نے اپنے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں 18 دوستوں کو بلایا۔ اس نے کہا، ہم ایک کمپنی بنائیں گے جو چینی بزنسز کو دنیا سے جوڑے گی، ہم علی بابا بنائیں گے۔ سب نے اپنی جمع پونجی لگائی، کل سرمایہ تھا صرف $2000، اور یوں پیدا ہوا ایک خواب، alibaba.com۔ شروع میں سب کچھ ناکام رہا، لوگوں کو انٹرنیٹ پر بھروسہ نہیں تھا، نہ سرمایہ کار مان رہے تھے، نہ حکومت، مگر جیک ما ہارا نہیں۔ اس نے کہا، دن رات محنت کروں گا، اور کہا اگر ہمارے پاس پیسے نہیں تو جذبہ ہے، خواب ہے، اور یہی کافی ہے۔ آہستہ آہستہ علی بابا نے ترقی شروع کی۔ چینی تاجروں نے آن لائن بزنس میں دلچسپی لینا شروع کی۔ 2000 میں گولڈمین سیچس اور سافٹ بینک نے علی بابا میں سرمایہ کاری کی۔ جیک ما کی زندگی بدل گئی، مگر چیلنجز ختم نہیں ہوئے۔
ईबे जैसी बड़ी कंपनियां चीन में दाखिल हो रही थी। जैक मा से सवाल हुआ, क्या अली बाबा जिंदा रहेगा? जैक मा ने कहा, ईबे समंदर की मछली है, हम चीन के दरिया की मछली है। समंदर की मछली दरिया में नहीं जी सकती। और ये फिक्रा सच साबित हुआ। ईबे नाकाम हो गया और अली बाबा चीन का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। 2014 में अली बाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। अली बाबा ने एक ही दिन में 25 अरब डॉलर जमा किए। जैक मा एक इंग्लिश टीचर से चीन के सबसे अमीर इंसान बन गए। लोग हैरान रह गए, जैसे कि एफसी ने ठुकरा दिया था, आज वो अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक है। जैक मा की शोहरत इतनी बड़ी कि चीन की हुकूमत को भी फ़िक्र होने लगी। वो खुलकर बात करता था, सरकारी पॉलिसियों पर तनकीद करता। एक तकरीर में उसने कहा, हुकूमत को बिजनेस के कामों में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वरना तरक्की रुक जाती है। इसके बाद अचानक जैक मा अवामी नज़रों से गायब हो गया। महीनों तक इसकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाहें फैल गई कि हुकूमत ने उसे चुप करवा दिया है। कुछ अरसे बाद वो दोबारा सामने आया, मगर खामोश, मुख्तात और बदला हुआ। अली बाबा के कुछ हिस्से हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। जैक मा ने फिर से सादा ज़िंदगी अपना ली। आज जैक मा दुनिया भर के जवानों के लिए एक उम्मीद की अलामत बन चुका है। उसने साबित किया कि नाकामी कामयाबी का पहला ज़याना है। वो कहता है, अगर तुम्हें 10 बार ठुकरा दिया गया है तो 11वीं बार ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि कभी न कभी किस्मत दरवाज़ा खोलती है। बस शर्त यह है कि तुम दस्तक देना बंद ना करो। जैक मा अब ज़्यादातर तालीम, माहौल और नौजवानों के मंसूबों में सरमायाकारी कर रहा है। वो कहता है, मैं अब पैसा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ। ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है कि किस्मत उनके साथ होती है जो हार नहीं मानते। जैक मा को दुनिया ने 30 बार ठुकराया, मगर उसने खुद को कभी ठुकराने नहीं दिया। जब सब ने कहा नहीं, उसने कहा अभी नहीं। और आज दुनिया उसे उसके एक लफ्ज़ से पहचानती है, अली बाबा से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।